بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما بعثت معلما. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر ای فی موضع آخر المرء مع من احب یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو دنیا میں انسان جس شخص سے محبت کرے گا تو بروز قیامت میں اس کو اسی شخص کے ساتھ اٹھاؤں گا. تو اب آپ خود یہ اندازہ لگائیں کہ ہمیں دنیا میں کس کے ساتھ اور کیسے محبت کرنی ہے. نبی کے طریقے پہ کرنی ہے یا نبی کے طریقے کے خلاف کرنی ہے. حساب میں نے آپ نے اللہ کو ضرور دینا ہے، اپنی زندگی سے کا، اپنی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کا. یہ نہ سوچیں کہ ہم بھول گئے، بھولتے نہیں ہیں. کرامن کاتبین، اللہ نے ہمارے کندھوں پہ یہ اسی لیے بٹھائے ہیں، یہ میری اور آپ کی باتیں لکھ رہے ہیں. یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں فرشتے، اللہ کی ذات جانتی ہے. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ جنت میں جائیں گے. وان الفجار لفی جہیم، اور فاجر لوگ، گناہ گار لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. دنیا کی سب سے سچی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد. تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے، نبی نے بھی فرما دیا اور اللہ نے بھی فرما دیا. اب اس کو ڈیسائیڈ میں نے اور آپ نے خود کرنا ہے کہ ہم نے سچ بولنا ہے یا جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ کرنا ہے یا فراڈ کرنا ہے. تو ہم نے اللہ کو یہاں میرے بھائیو اس کا جواب دینا ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ نے معلم بنا کر بھیجا، انما بعثت معلما، تاکہ میں جو معلم بنا کے بھیجا کہ آپ کے لیے فرمائی. اب اگر ہم سیکھ کر اس پہ عمل نہیں کریں گے تو ہمارے لیے یہ میرے بھائیو باعث افسوسناک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کام تھا آپ تک پہنچانا، میں نے پہنچا دیا. جنت کا راستہ بھی دکھا دیا، جہنم کا راستہ بھی دکھا دیا. اب ایک شیطان کا راستہ ہے، ایک راستے میں ایک رحمان کا راستہ ہے. اب شیطان آپ کو رحمان کے راستے میں رکاوٹ بن کر آپ کو لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جو اس نے اللہ سے چیلنج کیا کہ میں آپ کے بندوں کے راستے میں ضرور بیٹھ جاؤں گا، سیدھے راستے میں. تو اب وہ حائل ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، ہم نے شیطان کو نہیں دیکھنا، ہم نے رحمان کے راستے کو دیکھ کر نبی کے طریقے پر اللہ رب العزت کے احکام کو پورا کرنا ہے. تو لہٰذا اپنی اخلاقیات، عادات، افکار، اپنی سوچوں کو پاکیزہ رکھیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں. اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں، رب ذوالجلال جو کچھ میں نے کہا ہے، سنا ہے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا